السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ پہلی تختی ہماری مکمل ہو چکی تھی، امید ہے کہ اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اس کی مشق کی ہوگی، اور یہ وہ تختی ہے جو پورے قرآن کی بنیاد ہے، یعنی کہ یہ حروف ہیں، ان کے علاوہ کوئی نیا حرف نہیں آنا قرآن میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ان کی یہاں اچھی طرح سے مشق کر لیں گے، اپنے مخارج کو بہتر بنا لیں گے، تو آگے صرف ان حروف پر قاعدے لگتے جانے ہیں، حروف یہی رہنے ہیں۔ تو ان حروف کی جتنی مشق ہو سکے زیادہ سے زیادہ وہ اسی تختی پر کرنی ہوگی، کیونکہ آگے جب چلتے جائیں گے تو پھر حروف سے زیادہ قواعد پر توجہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تجوید کو بہتر بنائیں، ان کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں۔ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دیکھیں ویڈیو کی تجوید کیسی ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ خود تجوید کو سیکھیں، مخارج نکالیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر آپ کو کوئی ایسا مخرج ہو یا کچھ بھی ایسی چیز ہو کہ آپ کی زبان وہاں نہ لگ رہی ہو یا آپ کو کچھ مشکل لگ رہا ہو، آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی تختی ہے مشق متفرق، یہ ہے مفردات۔ تو اس میں سارے حروف الف سے لے کے یا تک ترتیب سے آئے ہیں، جبکہ اس میں مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں پہلی لائن کس چیز کی ہے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ یہ حروف حلقی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی تختی میں کہ یہ 6 حروف ہے، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ حلق کے آخری حصے سے، یہ حلق کے درمیانی حصے سے، اور یہ حلق کے ابتدائی حصے سے۔ ان 6 حروف کو آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ ان حروف کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ حروف اظہار کیوں کہتے ہیں یہ آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو وضاحت سے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یہ حرف قاف، کاف، کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں، مطلب ایک ہی ان کے مخارج میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک ہی جگہ سے تقریباً ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا، یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ ان کا مخرج ایک ہے۔ لام، نون، را، کہ ان تینوں کی دفعہ اوپر والے سامنے والے دانتوں کے اوپر جو جڑ ہے یعنی کہ تالو ہے وہاں پہ زبان لگتی ہے۔ ایسے تا، دال، تا، یہ ان تینوں کا مخرج یہ کہ بس تا کو پر پڑھتے ہیں۔ سا، زال، ذا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، ذا کو پر پڑھتے ہیں۔ زا، سین، صاد، یہ دونوں حروف وہ ہیں جن میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ با، میم، واو، فا، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ با ہونٹوں کے اندرونی طریق کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، یہ بیرونی خشکی کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، اور واو جو ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ فا سامنے والے جو 2 دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی طریق کو لگیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ اب آگے ہے خا، صاد، ضاد، غین، تا، قاف، ذا، یہ حروف مصالیہ ہیں، یعنی کہ ان کو پر پڑھتے ہیں، ان میں نہ تو ہونٹ گول ہوتے ہیں اور نہ ہی حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان حروف کو آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ یاد کر لیں۔ یہ 7 حروف ہیں، خا، صاد، خصا، ضاد، غین، تا، ذا، قین، قید، یعنی کہ ان کے اوپر اعراب لگا لیں۔ خا کے اوپر پیش، صاد کے اوپر زبر، ضاد کے اوپر زبر، غین ساکن کر لیں، تا کے نیچے 2 زیر، قاف کے نیچے زیر، ذا ساکن، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اگر آپ اس کا مجموعہ یاد کر لیں گے تو یہ حروف آپ کو ویسے یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ثا، دال، ذا، یہاں پہ یہ مشق ہے، مطلب بار بار ان حروف کو پڑھیں تاکہ ہماری یہ پختہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی تختی ہے تختی نمبر 2، مرکبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ پیچھے تھا مفردات، یعنی کہ اکیلے اکیلے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ اب تختی نمبر 2 مرکبات ہے، ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا سوال یہ ہوگا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں ملے جلے اگر کہیں گے تو وہ غلط ہوگا، تو وہ غلط کیوں ہوگا؟ ملے جلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے ملتی جلتی ہے، جیسے کہ لام الف کے ساتھ ملتا جلتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ان میں فرق یہیں سے دیکھ لے کہ لام کا مخرج الف سے چینج ہے،
پھر دوسرا لام 3 حرفی حرف ہے اور الف بالکل کھینچا نہیں جاتا، تو یہ ایک دوسرے سے تو ملتے جلتے ہیں ہی نہیں، تو انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، کہ یہ ملے تھے نہیں، ہم نے انہیں ملایا ہے خود، مطلب ہم نے یہ ملا کر لکھا ہوا ہے، یہ حروف آپس میں ملتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الف لام الف با الف لام الف لام، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے نہیں ہم نے پڑھنا لام الف لام الف، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پچھلے حرف کی ادائیگی بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتی، جلدی میں اگلا حرف شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں میں تھوڑا سا رکی ہوں لیکن سانس نہیں توڑنا، تھوڑا سا رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے، ذرا رک کر پڑھنا ہے۔ لام الف لام الف، وہ اس لیے میں رکی ہوں کہ پچھلے حرف کی ادائیگی بھی صحیح ہو اور اگلا حرف آسانی سے شروع ہو سکے، ٹھیک ہے، ایسے ہی لام الف لام جیم۔ اور ایک بات میں اور آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ جو حروف ہیں نا الف با سے لے کے یا تک، یہ چاہے ان پر جتنے بھی قاعدے لگ جائیں، جب بھی ہم نے انہیں پڑھنا ہے نا، انہیں ہم نے اس ہی طرح کھینچنا ہے جیسے کہ ہم نے انہیں پہلی تختی میں کھینچا تھا، یہ نہیں کہ یہ دوسری تختی آئی ہے اس میں ہم نے پڑھنا لام الف، نہیں، یہ جتنے ان کی مقداریں ہیں چاہے وہ کوئی بھی ان پر قاعدہ لگے گا نا، یہ حرف ان کا جب بھی پڑھا جائے گا تو اس کو اس کی اصل مقدار کے مطابق ہی ہم نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہم نے سپیڈ میں انہیں پڑھنا، نہیں، یہ ویسے ہی کھینچے جائیں گے ہر تختی میں۔ لام الف با لام با، اب یہاں فرق وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ با کو 1 الف کی مقدار کھینچ رہے ہیں، لام کو 3 الف، تو ان دونوں کی مقدار سیم نہیں ہونی چاہیے بلکہ الگ الگ ہیں۔ کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف تا، ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہی ہم ان سارے حروف کو پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم ہو گیا، یہاں تک آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ جیسے میں نے وہ پڑھے ہیں سارے ہی ویسے ہی پڑھے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حرف ہے میم حمزہ حمزہ، ٹھیک ہے، اس کا ہم صحیح ادا کرنا ہے۔ اب یہاں ہم مختلف صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، مطلب مختلف زبانوں میں لوگ فصیح اردو میں بھی بتاتے ہیں، تو ہم اس کو یہاں پڑھیں گے حمزہ بشکل الف حمزہ بشکل واو حمزہ بشکل یا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حمزہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حمزہ کو ہی پڑھنا ہے، لیکن ان کے نیچے الف واو یا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں کافی جگہ ایسا ہے کہ واو لگا ہے، حمزہ اوپر ہے واو نیچے ہے، تو وہاں حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، واو نہیں پڑھا جاتا، تو یہ چیزیں قرآن میں خوبصورتی کے لیے ہیں، واو یا پڑھا نہیں جائے گا، ان کے اوپر حمزہ پڑھا جائے گا، لیکن لکھنے میں اس لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ حمزہ خالی بالکل مطلب ٹھیک نہ لگے، تو اس لیے یہ خوبصورتی کے لیے ہے۔ سین حمزہ لام تا میم تا با الف لام خا یا را، تو چلیں ہماری تختی مکمل ہو گئی۔ اس میں بھی جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک فل اس لیے نہیں پڑھا کہ پھر ویڈیو مزید لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کی آپ کو مشکل ہو، کچھ بھی ہو، آپ کمنٹس میں مجھے ضرور پوچھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خود بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ دیکھیں ہمارے لیے تجوید سیکھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو حرف ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں، قاف، ہاں یہ جو قاف ہے کینچی والا قاف، تو اس میں جو ہے نا قاف 2 نقطوں والا، تو یہ قلب، اس سے بنتا ہے دل، اور اگر ہم اس کی جگہ دوسرا کاف جو یہ والا کاف ہے، یعنی کہ کینچی والا نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اگر اس سے ہم قلب بنائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، اس کاف سے جو قلب بنے گا اس کا مطلب کتا، اور اس قاف سے جو قلب بنے گا اس کا مطلب دل۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں حروف کو ذرا سا ہم نے تبدیل کیا کیا، مطلب کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ اس لیے اللہ معاف کرے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر ہم تجوید سے نہیں پڑھتے تو ہمارے مخارج نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہم حرام کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تجوید ٹھیک ہوگی تو ہماری انشاءاللہ نماز بھی ٹھیک ہوگی اور ہمارا قرآن بھی ٹھیک ہوگا، جو کہ ہم پر نماز 5 ٹائم فرض ہے، تو وہ ہماری جتنی جاندار ہوتی ہے نماز اتنی زندگی شاندار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جو چیز نہ سمجھ آئے مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔